اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو کبھی بھی نہ مانیں گے، اور یہی طریقہ پچھلے زمانے والوں کا بھی رہا ہے کہ یہ قرآن قلب مومن کے لیے ٹھنڈک اور قلب مجرم کے لیے آتش ہے۔ خداوند عالم نے فرما دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ عبادت کا دوام کامیاب سعادت کی دلیل ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ سعادت کی علامت خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور پاکیزہ اعمال کے بجا لانے کے ساتھ ہی سعادت و خوشبختی لپک کر آ جاتی ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد 3 صفحہ 3 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب کسی کے لیے خدا کی ولایت، حکمرانی اور سعادت محقق ہو جاتی ہے تو آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، امیدیں و آرزوئیں اس کے پس پشت چلی جاتی ہیں، اور جب شیطان کی ولایت، حکمرانی و شقاوت اور بدبختی محقق ہو جاتی ہے تو آرزوئیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور آخرت اس کے پس پشت چلی جاتی ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ اللہ کی ہدایتوں کو قبول کر سکے، اس کا ظرف اس قابل ہو جائے، اس کا دل اس قابل ہو جائے کہ وہ خداوند عالم کی جو ہدایتیں اس کی طرف سے قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں اس کے پاس آئیں، وہ ان کو قبول کر لے۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کو کھول کر ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا وہ دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اکثر ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوا کھا کر اگر پوچھو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن کھانے سے پہلے اگر پوچھو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ہمارا طریقہ کار بھی اسی طرح کا ہے۔ ہم کوا کھا جاتے ہیں، پوچھ کر حلال کرا کے آتے ہیں، خواہ قم جائیں یا نجف، کیونکہ کوا کھایا ہوا ہے لہذا اسے حلال کرا کے ہی آتے ہیں۔ اگر ایک اس کو حلال نہ کرے تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، آخر تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک اس کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں مل جاتا ہے۔ بینکوں میں سود کھاتے ہیں، معیشت میں سود کھاتے ہیں، اور یہ سارا حلال کروا کے آتے ہیں چونکہ ہم نے کوا کھا لیا ہے۔ کھانے سے پہلے پوچھو کہ حلال ہے یا حرام، کھانے سے پہلے ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی جو ہم حلال کیے ہوئے ہیں۔ ہم دین سے رجوع نہیں کرتے بلکہ دین سے فقط اپنے غیر دینی اعمال کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر دین کا ٹھپا لگ جائے، اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تھیسس لکھنا ہے تو آپ میرے گائیڈ بنے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میری مصروفیات زیادہ ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اصرار کیا، بہت کچھ کر کے آخر میں کہنے لگے کہ آپ کے پاس آنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ کوئی اور استاد نہیں ملتا، بلکہ آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ وطنی آدمی ہیں، دوسرے استادوں کو جب تک کام کر کے نہ دیں وہ تصدیق نہیں کرتے۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جیسا تیسا ہو آپ کر دیا کریں۔ یہ تھیسس کی گائیڈ لینے نہیں آیا تھا بلکہ وہ صرف اپنی کام کی تصدیق کروانے آیا تھا کہ آپ اس کے اوپر بس ٹھپا لگا دیں کہ یہ کام کر رہا ہے، ہر مرحلے کو چیک کیے بغیر ٹھپا لگاتے جائیں۔ ہم لوگ دین میں بھی یہی کام کرتے ہیں، دین سمجھنے نہیں آتے، جو کیا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھپا لگوانے آتے ہیں۔ یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم دین سے پوچھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ بالکل واضح واشفاف انداز میں دین بیان کرتا ہے کہ آپ کو امت ہونا ہے، آپ کا مقصود یہ ہے، اس کی روش یہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے۔ یہ دین کے موٹے موٹے اصول ہیں۔
خدا ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔